رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو فرمایا بلال تو ہجرت کر جا مدینے کی طرف چلا جا۔ حضرت بلال نے عرض کی حضور میں غلام ہوں، خادم ہوں، ہر حکم ماننا میری ڈیوٹی ہے، لیکن ایک عرض کرنی ہے صرف۔ حضور نے فرمایا بلال کرو۔ کہا یا رسول اللہ آپ مدینے آئیں گے نا، آپ آئیں گے مدینے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے، فرمایا ہاں میں بھی آؤں گا۔ کہا حضور بس ٹھیک ہے بتائیں کب جانا ہے، بس اتنی سی بات۔ سرور کون مکان سیاح لا مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بلال یہ 16 مرد عورتوں بچوں پر مشتمل 16 لوگوں پر مشتمل یہ قافلہ ہے، اس قافلے کے اوپر تجھے میں امیر مقرر کرتا ہوں، تو ان کو لے کے جائے گا مکے سے مدینے 250 کلومیٹر کا سفر، 250 میل کا سفر۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلے کے امیر بن کے، سخت گرمی کا موسم، حضرت بلال کے ہاتھوں میں تلوار ہے، ایک ہاتھ میں نیزہ ہے، ایک ہاتھ میں تلوار ہے، تیر آپ نے پیچھے باندھ رکھے پشت پہ، اور آپ لے کے جا رہے ہیں، کبھی قافلے کے آگے کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ عورتیں اور بچے ذرا پریشان ہوتے تو حضرت بلال فرماتے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہمیں مصطفیٰ کریم نے بھیجا ہے، ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، میرا یقین بڑا مضبوط ہے۔ اب یہ قافلہ جا رہا ہے، حضرت بلال حبشی نے بخیر و عافیت سپہ سالار بن کر اس قافلے کو پہنچایا مدینے میں۔ اب مدینے پہنچا کے سارے لوگ مدینے والے مدینے میں لگ گئے اپنے اپنے کام۔ حضرت بلال پہلے دن ہی آ کے مدینہ منورہ سے باہر سرحد پہ کھڑے ہو گئے۔ کہا بلال ادھر کیا کر رہے ہو؟ نبی پاک علیہ السلام نے وعدہ فرمایا تھا میں آؤں گا، اب میرا تو کام ہے نبی پاک کا انتظار کرنا، استقبال کرنا۔ حضرت بلال روز انتظار کرتے، رسول پاک تشریف لے آئے، حضور حکم کیا ہے؟ فرمایا مسجد بنانی ہے، مسجد قباء بن رہی ہے، تو سب مزدوروں سے زیادہ کام حضرت بلال نے کیا۔ مسجد نبوی کی تعمیر شروع ہوئی تو سب سے زیادہ کام حضرت بلال نے کیا، مسجد بن گئی۔ اب جناب اذان کا معاملہ شروع ہو گیا، مسلمانوں کو نماز کے لیے کیسے بلائیں؟ ایک صحابی کہنے لگے کہ حضور ہم اوپر آگ جلایا کریں گے، جب آگ جلے گی تو لوگوں کو پتہ چلے گا نماز کا وقت ہو گیا۔ ایک نے کہا ہم بڑی دف منگواتے ہیں، دف بجائیں گے، نماز کا وقت ہو گیا۔ حضور نے فرمایا جاؤ صبح فیصلہ کریں گے۔ رات سے صحابہ سوئے، حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ خواب دیکھتے ہیں، خواب میں کوئی اذان پڑھ رہا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میاں بیوی کی ذاتی لڑائی کوئی نہیں ہوتی، ہوتا پتہ کیا ہے؟ لڑکے سے پوچھیں کہ بتائیں جناب کیا حال ہے، تو کہتے ہیں بیوی میری صحیح ہے، اس کے گھر والے نہیں صحیح۔ سنے آپ نے بھی کبھی یہ لفظ؟ تو اسی طریقے سے اگر لڑکی سے پوچھیں کہ تیرا کیا حال ہے، تو کہتی ہے خامن تو میرا دھیان رکھتا ہے، اس کی اماں نہیں خیال رکھنے دیتی۔ تو لڑائی جو ہوتی ہے وہ تیسرے آدمی کی وجہ سے ہوتی ہے، تیری اماں آئی تھی تو اس طرح کہہ گئی، تیرا بھائی آ گیا تھا تو وہ یہ کہہ گیا، تیسرے فرد کی وجہ سے۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسرے بندے کو سمجھایا ہے، تیسرے فرد کو حضور نے سمجھایا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خبردار ماں بھائی بیٹا باپ سارے لحاظ کریں، بسنے دے میاں بیوی، اگر شادی کر دیا تو ان کو سکون سے رہنے دو۔ تم دو جملے کہہ کے چلے گئے، کوئی عیب نکال کے جو چھپا ہوا تھا خامن کی نظر میں وہ نکال کے بتا دیا کہ تیری بیوی یہ کام بھی کرتی ہے، اب تم تو ہٹ گئے وہ بات کہہ کے، اب انہوں نے اکٹھے رہنا ہے، ان کی زندگی مصیبت کا۔ اب اخلاق کا نام بھی لوگوں نے اپنی مرضی کا رکھ لیا ہے، کہتے ہیں میٹھا بولنا اخلاق ہے، تو میٹھا تو لوگ مطلب کے لیے بھی بولتے ہیں، نرم صرف بولنا اخلاق نہیں، نرم تو لوگ مطلب کے لیے بھی بولتے ہیں، خوشامد بھی کر دیتے ہیں ضرورت ہوتی ہے۔ نیرا میٹھا بولنا ہی اخلاق نہیں، سچ بولنا اخلاق ہے، صبر سے رہنا اخلاق ہے، تحمل مزاجی اخلاق ہے، معاملہ فہمی اخلاق ہے، کسی کو معاف کر دینا یہ اخلاق ہے، درگزر والی زندگی یہ اخلاق ہے، کسی کا بھلا سوچنا اخلاق ہے، اپنے سے اوپر اٹھ کر لوگوں کے خیر کے جذبات لوگوں کے لیے پیدا کرنا یہ اخلاق ہے، امت کے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے سوچنا یہ اخلاق ہے، غریب کی مدد کا شوق پیدا کرنا، کمزور بہن بھائیوں کے لیے دست تعاون بڑھانا، الجھے ہوئوں کے لیے سکون کا باعث بننا، بکھرے ہوئے سوچوں کو رسول اللہ کے دروازے کا غلام بنا دینا، یہ اخلاق ہے۔ اخلاقی بلندیوں کو سمجھیں، فقط 2 4 5 چیزوں میں اخلاق کو کیسے بند کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلیٰ ترین، اور حضور نے فرمایا میں تو اخلاق عالیہ کو مکمل کرنے آیا ہوں،
تکمیل کر دی نبی پاک نے اخلاق کی.